کسی بھی شہر کو سمجھنا ہو تو اس کی سب سے مصروف گلیوں میں چل کر دیکھیے، کیونکہ شہر کی اصل پہچان اس کی بلند عمارتوں میں نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو روز اس کی گلیوں کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج ہم ملتان کے اس دروازے کے سامنے کھڑے ہیں جہاں سے گزرتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شہر اپنی پوری روح کے ساتھ آپ کا استقبال کر رہا ہو۔ یہ ہے پارک گیٹ۔ آج یہاں ہر وقت رونق نظر آتی ہے، دکانیں، ریڑھیاں، لوگوں کا ہجوم، بچوں کی ہنسی اور ہر طرف چلتی ہوئی زندگی۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک پرانا دروازہ نہیں، بلکہ ملتان کی صدیوں پرانی پہچان کا ایک اہم حصہ ہے۔ کبھی ملتان کے گرد ایک مضبوط شہری دیوار ہوا کرتی تھی۔ اس دیوار میں کئی دروازے تھے، ہر دروازہ کسی نہ کسی سمت کا رستہ کھولتا تھا، اور ہر دروازے کی اپنی ایک الگ کہانی تھی۔ پارک گیٹ بھی انہی تاریخی دروازوں میں سے ایک تھا۔ کہتے ہیں کہ اس دروازے سے گزرنا صرف شہر میں داخل ہونا نہیں تھا، بلکہ ملتان کی تہذیب میں قدم رکھنا تھا۔ سوچئے، صبح کا وقت ہے، سورج کی پہلی روشنی پرانی اینٹوں پر پڑ رہی ہے، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے ہیں، تازے پھلوں کی خوشبو ہوا میں گھل رہی ہے، کہیں چائے ابل رہی ہے، کہیں گرم گرم روٹیاں تیار ہو رہی ہیں، اور لوگ اپنے روز کے کام کی طرف نکل چکے ہیں۔ ہر گزرنے والا شخص اپنی ایک کہانی لے کر چل رہا ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں، کوئی تعلیم کے لیے، کوئی اپنے گھر والوں سے ملنے، اور کوئی صرف اس پرانے شہر کی رونق دیکھنے۔ پارک گیٹ ان سب کو روز دیکھتا ہے، خاموشی سے، بغیر کچھ کہے۔ شاید اسی لیے آج بھی جب آپ اس دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وقت بدلا ضرور ہے، مگر ملتان کی روح بالکل نہیں بدلی۔ یہ دروازہ آج بھی ویسے ہی ان لوگوں کا استقبال کرتا ہے جیسے صدیوں پہلے کرتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر پارک گیٹ کے ارد گرد زندگی اتنی مصروف کیوں رہتی تھی؟ اور کیوں یہ علاقہ ملتان کے روزمرہ سفر کا اتنا اہم حصہ بن گیا؟ اس کہانی کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے۔ ہر شہر کا ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں زندگی کبھی رکتی نہیں۔ ملتان کے لیے پارک گیٹ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اس علاقے میں ہلچل شروع ہو جاتی۔ کہیں دکاندار اپنی دکانیں صاف کر رہے ہوتے، کہیں چائے کی پہلی کیتلی چولہے پر رکھی جا چکی ہوتی، اور کہیں تازے پھل اور سبزیاں ریڑھیوں پر سجائی جا رہی ہوتی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کا ہجوم بڑھنا شروع ہو جاتا، ہر چہرہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتا، مگر سب کا راستہ کسی نہ کسی لمحے پارک گیٹ سے ضرور گزرتا۔ سوچئے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑے بازار جا رہا ہے۔ وہ ہر دکان کو حیرانی سے دیکھ رہا ہے، رنگ برنگے کپڑے، چمکتے ہوئے برتن، مٹھائیوں کی میٹھی خوشبو اور ہر طرف لوگوں کی مسکراہٹ۔ اس کے لیے یہ صرف بازار نہیں، بلکہ ایک نئی دنیا ہے۔ تھوڑی دور ایک بزرگ اپنی پرانی دکان کے باہر کرسی پر بیٹھے ہیں، ان کے چہرے پر تجربے کی لکیریں ہیں۔ ہر آنے والے کو سلام کرتے ہیں، اور ہر جانے والے کو مسکراہٹ کے ساتھ رخصت۔ انہوں نے اس علاقے کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پرانی دکانیں نئی صورت اختیار کرتی گئیں، کس طرح نئے لوگ آئے، اور کس طرح ہر نسل نے اس بازار کو اپنا گھر بنا لیا۔ پارک گیٹ کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہاں ہر طبقے کا انسان ملتا تھا، کوئی تاجر، کوئی کاریگر، کوئی استاد، کوئی طالب علم اور کوئی مسافر۔ ہر شخص اپنی کہانی کے ساتھ یہاں سے گزرتا۔ اسی لیے یہ دروازہ صرف اینٹوں کی عمارت نہیں تھا، یہ لوگوں کو ایک دوسرے سے ملانے والا مقام تھا۔ یہاں صرف سامان کی خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی، بلکہ رشتے بنتے تھے، دوستیاں شروع ہوتی تھیں، اور بازار کی گفتگو میں پورا دن کب گزر جاتا کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ شام ڈھلتی تو بازار کی روشنیاں جگمگانے لگتی، چائے کے ہوٹلوں پر محفلیں سج جاتی، لوگ دن بھر کی تھکن اتارتے اور ملتان کی پرانی کہانیاں ایک دوسرے کو سناتے۔ پارک گیٹ کے ارد گرد زندگی کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ چہرے بدلتے گئے، نسلیں بدلتی گئیں، مگر اس جگہ کی رونق کبھی کم نہ ہوئی۔ لیکن ہر تاریخی مقام کی طرح پارک گیٹ نے بھی وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں دیکھیں۔ آج کا پارک گیٹ پہلے سے کتنا مختلف ہے،
اور کیوں یہ آج بھی ملتان کی پہچان کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ اس کہانی کا آخری حصہ ابھی باقی ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا۔ پرانی دیواروں کے کئی حصے وقت کی گرد میں چھپ گئے، شہر پھیلتا چلا گیا، نئے بازار بن گئے، نئی سڑکیں تیار ہو گئیں اور روزمرہ کی زندگی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی۔ لیکن پارک گیٹ نے کبھی اپنی پہچان نہیں چھوڑی۔ آج بھی جب کوئی اس علاقے میں قدم رکھتا ہے تو اسے پرانے ملتان کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تنگ گلیاں، پرانی دکانیں، مسالوں کی مہک، تندور سے نکلتی گرم گرم روٹیوں کی خوشبو اور ہر طرف لوگوں کی آوازیں، یہ سب مل کر بتاتے ہیں کہ ملتان صرف ایک شہر نہیں بلکہ زندہ تہذیب کا نام ہے۔ پارک گیٹ کی اینٹوں نے صرف وقت کو گزرتے نہیں دیکھا بلکہ لوگوں کی مسکراہٹ بھی دیکھی، ان کی محنت بھی، ان کے خواب بھی اور ان کی روزمرہ کی زندگی بھی۔ سوچئے، کتنے بچے یہاں کھیلتے ہوئے جوان ہوئے ہوں گے، کتنے کاریگروں نے اسی علاقے میں اپنا ہنر سیکھا ہوگا، کتنی دکانیں ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچی ہوں گی، اور کتنے لوگ جو بچپن میں یہاں رہتے تھے آج بھی جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے اسی علاقے کی طرف ان کے قدم اٹھتے ہیں، کیونکہ کچھ جگہیں صرف نقشے پر نہیں ہوتی، وہ انسان کے دل میں بھی بس جاتی ہیں۔ پارک گیٹ بھی انہی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہر کی اصل خوبصورتی اس کے شاپنگ مرکزوں یا بلند عمارتوں میں نہیں ہوتی بلکہ ان پرانی جگہوں میں ہوتی ہے جہاں سے اس شہر کی کہانی شروع ہوئی تھی، اور جب تک ہم ان مقامات کی قدر کرتے رہیں گے تب تک ہماری تہذیب بھی زندہ رہے گی۔ اگر کبھی آپ ملتان آئیں تو صرف تصویر بنا کر واپس مت جائیے، کچھ دیر کے لیے پارک گیٹ کے ارد گرد پیدل چلیے، کسی پرانی دکان سے چائے پیجیے، کاریگروں کا کام دیکھیے، لوگوں کی گفتگو سنیے اور محسوس کیجیے کہ اس شہر کی روح آج بھی انہی گلیوں میں دھڑکتی ہے۔ شاید اس وقت آپ کو احساس ہو کہ تاریخ صرف قلعوں اور مزاروں میں نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ ایک پرانے دروازے کے پاس بیٹھی ہوئی چائے پینے والوں کی گفتگو میں بھی مل جاتی ہے۔ اور شاید یہی پارک گیٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہ ہمیں صرف ماضی کی یاد نہیں دلاتا بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنی پہچان کو سنبھال کر رکھنا ہی کسی بھی شہر کی اصل دولت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ملتان کے ایسے ہی گمنام تاریخی اور دلچسپ مقامات کی کہانیاں پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور بانٹیں اور ہمارے چینل کو ضرور اپنائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملتان کے ایک اور پراثر اور دلچسپ مقام کی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔